السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں کامران نصیر اور میں ہوں آپ سے مخاطب استنبول ترکی سے۔ اور آج کی ویڈیو بہت اہم اور خاص ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے ترکی کا وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا لگوا کر ترکی آنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سب شروع سے لے کر اینڈ تک بتاؤں گا ٹورسٹ ویزے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ کتنے مہینے کی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بزنس جاب یا کیا چیز ڈاکومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، اور ویزا اپلیکیشن کہاں جمع ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی اہم چیز رہ نہ جائے، آپ کو ہر چیز بتا دوں۔ سب سے پہلے جی آپ کو اوریجنل پاسپورٹ چاہیے ہوگا اور وہ کم سے کم بھی 6 مہینے ویلڈ ہو۔ اس کے بعد موجودہ آپ کی اگر کوئی ٹریول ہسٹری ہے تو وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی۔ نمبر 2، چونکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بتاتا رہوں گا، اس کے بعد آپ کو بائیو میٹرک جو فوٹو ہوتی ہیں، تصویریں وائٹ بیک گراؤنڈ والی جس کا سائز 50 mm ہو، وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ 50 ہو جائے یا 60 mm ہو، مطلب کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہو وہ وائٹ ہو۔ سٹیپ بائی 3 پر میں آتا ہوں، کور لیٹر۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور یہ بھی ڈاکومنٹس کے اندر واضح ہوتا ہے کور لیٹر۔ اس کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ میں ترکی کیوں جا رہا ہوں، کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، ترکی میں کہاں رہوں گا، میرے سفر کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ مطلب کہ اگر تو آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہو تو پھر آپ کو اپنے کور لیٹر کے اندر بس یہی لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ میرا انویٹیشن لیٹر وغیرہ ہے، تو یہ میرے کسی دوست نے بھیجا ہے، وہ مطلب کہ آپ کا انویٹیشن لیٹر پڑھ لیں گے، وہاں پر ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ میں پاکستان کہاں رہتا ہوں، کتنا خرچہ ہے، میرے پاس فیملی جا رہی ہے نہیں جا رہی، جو بھی وٹ ایور اس کے اندر آپ کا کیس دیکھ کر، اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پاکستان میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو ایک NOC لیٹر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی 3 منتھ کی جو سیلری سلپ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آ گیا بینک سٹیٹمنٹ۔ اب آتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ترکی کی وزٹ ویزا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے، کتنے پیسے ہوں۔ یہ بات بہت غور سے آپ سنیں۔ موجودہ سرکاری ٹورسٹ ویزا کی چیک لسٹ میں کوئی ایک فکس اماؤنٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ جسٹ یہ لکھا ہوتا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ، لیکن اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب میں یہ بتا دیتا ہوں، چونکہ میرا ترکی کے اندر رہتے ہوئے 8 سے 9 سال کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ آپ اپنی کم سے کم 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ وہاں لگائیں، اس کے اندر اماؤنٹ جو آپ نے ہوگی وہ کم سے کم ایگزیکٹلی وہی نہیں رکھوائیں۔ اس کے اندر آپ جس ٹائم بھی اپلائی کرنا چاہتے ہوں، اس کے اندر اگر وزٹ ویزا 7 دن یا 10 دن کا ہوتا ہے تو وہ آپ کے مثال کے طور پر آپ 7 دن یا 10 دن کے سفر کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ فلائٹ، ہوٹل، کھانے پینے اور باقی ٹریول ایکسپینسو برداشت کرنے کے لیے اتنے پیسے ہیں اس کے اندر۔ لہٰذا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے لاکھ لازمی ہیں، کیونکہ میں ایسی کوئی بھی فکس اماؤنٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، نہ ہی وہاں کی ویب سائٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کی یہی ہوتی ہے مین کہ اگر آپ کے بینک کے اندر 3 منتھ یا 4 منتھ یا 6 منتھ کے اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹائم کے اوپر پیسے نہیں رکھانے ہوتے۔ اگر آپ نے اس کے اندر 1 لاکھ روپیہ انٹر کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کا پلان ہے ہیپی نیو ایئر کا آج سے 3 یا 4 منتھ بعد کا، اگر 1 لاکھ روپیہ انٹر کیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے 20 یا 30 ہزار روپیہ نکالیں، مطلب وٹ ایور کہیں استعمال کر لیں، اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر کہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ کرواتے ہیں، اس سے بھی کچھ 1 لاکھ روپیہ نکلوا لیں یا کہیں ٹرانسفر کر لیں یا کوئی پرچیز کر لیں۔
بائی دا وے مطلب یہ ہے میری بات کرنے کا، آپ کا بیلنس جتنے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس آتا ہے وہ آپ کا بیلنس کم نکلنا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ نے لاکھ ڈالا ہے اور لاکھ ہی نکال لیں۔ اس کی ہوتی ہے مضبوط، تاکہ جس ٹائم آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ان کے پاس جاتی ہے ایمبیسی کے پاس، وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس ٹائم 2026 کے اندر میری جو ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کم سے کم بھی 20 سے 25 لاکھ روپیہ بینک سٹیٹمنٹ موجود ہو، کلوزنگ بیلنس۔ ہاں، جب آپ نے ویزا وغیرہ جمع کروا لیں اس کے بعد آپ اس کو ریٹرن اس سے 2 دن 4 دن بعد ساری اماؤنٹ واپس رکھ لیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی یہ ترکش ایئر لائن پہ بھی آتا ہے تو اس کی 3 سے 4 لاکھ کی ٹکٹ آنے کی جانے کی وہ ٹکٹ ہوتی ہے، وہ 5-6 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ہوٹل بکنگ بھی ہوتی ہے، اگر وہ 30-40 ہزار روپیہ وہ بھی لگایا جائے پر ڈے کا، وہاں پھر رہنے کے، کھانے کے، ٹریولنگ کے ایکسپینسو، اس سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہی آپ کے پاس بیلنس پڑا ہوا ہو۔ یہ چیز ہوگی بینک سٹیٹمنٹ کی۔ اس کے بعد آتا ہے جی سٹیپ 6 پہ فلائٹ ریزرویشن وغیرہ۔ آپ کو جو فلائٹ، کیونکہ یہ غور سے آپ بات اینڈ تک ضرور سنیے گا، اس کے اندر وہ بات میں بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کو کوئی بھی حضرات نہ بتائے گا۔ آپ کی جو فلائٹ ریزرویشن ہونی ہے وہ آپ کے سفر کے پک اینڈ ڈراپ ریٹرن واضح ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات اہم ہے، کونسل خانے میں جو آپ بھی اپلیکیشن کا مشورہ وغیرہ یا ویزا اپلیکیشن کریں گے اس کے اندر جو آپ نے نان ریفنڈیبل ایئر لائن ٹکٹ خریدنے سے گریز کریں۔ آپ وہاں پر جو بھی کہیں وہ ریفنڈیبل ہو، کیونکہ ویزے کے چانس ہوتے ہیں، لگ بھی جاتا ہے تو نہیں بھی لگ جاتا۔ اس کے لیے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے جو اپنی فلائٹ بکنگ کروانی ہے وہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو اگر آپ کر دیں کہ یار یہ میرا کارڈ ہے، اس سے آپ میری ہوٹل بکنگ کر دیں یا فلائٹ کر دیں، تو اس میں کچھ پرسنٹ کاٹتے ہیں، وہ 4%، 5% یا 10% پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کے ویزا جب آپ کی فائل ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی ہوٹل بکنگ جب وہ آن لائن چیک کریں گے یا فلائٹ بکنگ چیک کریں گے تو وہ آن لائن ان کے پاس شو ہو رہی ہوگی کہ یہ پیڈ ہے۔ اس سے آپ کے ویزا لگنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ہوٹل بکنگ کا بھی بتا دیا، پھر آپ کو ٹریولنگ کا بتا دوں۔ اگر جو آپ کی ٹریولنگ ہسٹری بہت اچھی ہے یا آپ پہلے کسی ملک گئے ہوئے ہیں، پچھلے 5 سال کے اندر کسی بھی کنٹری گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ مل جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ کو یہ تھوڑی سی ویو وغیرہ بھی چیک کرواتا رہوں۔ میں ادھر ایک دوست کے پاس آیا ہوا تھا، بیچ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ تھوڑی سی سٹوری بھی شیئر کرتا چاہوں۔ اس کے بعد آپ کو فیملی کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو FRC چاہیے ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد MRC، اس کا مطلب ہوتا ہے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ یہ بھی ڈاکومنٹس آپ نے اپنی فائل کے اندر لگانے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور بھی ہوتا ہے، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو اس کے بھی ڈاکومنٹس لگانے، تو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ NTN جو پاکستان میں ٹورسٹ ویزا کے لیے موجودہ چیک لسٹ میں انہوں نے FBR کے NTN بھی شامل ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس آنرشپ جو ہوگی آپ کی وہ بھی آپ نے شو کروانی ہے۔ فائنینشی اسٹینڈنگ مطلب کہ آپ نے وہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، مطلب اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، وہ FBR میں NTN سے وہ ادھر سے ایزیلی بن جاتے ہیں۔ پھر چیمبر آف کامرس کا کارڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے اس کے اندر لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ایجوکیشن کی جو لیٹر ہوتا ہے یونیورسٹی کا یا کالج کا، وہ بھی آپ نے لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پاکستان سے ان کا لیو پیپر جو NOC جس کو کہتے ہیں وہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسپانسر وغیرہ کر رہا ہے، آپ کا کوئی خرچہ افورڈ کر رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے،
تو اگر آپ کا کوئی دوسرا شخص آپ کے سارے اخراجات کر رہا ہے تو اس کی انکم کا بھی سپورٹ دینا ہوتا ہے. مطلب بزنس لیٹر ہے, NTN, بینک سٹیٹمنٹ, سیلری ڈیٹیلز, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اس کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں. مزید اور آپ اس کے بعد اناتولیہ آفس میں جاتے ہیں, وہ جو بھی آپ کے قریب ہو, فیصل آباد میں, لاہور, گوجرانوالا, کراچی, جن علاقوں میں یہ ساری فائل جا کر آپ وہاں پر جمع کروا دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بتا دیے ہیں. تو اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھنے کا شکریہ آپ کا, اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں, اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر اپلوڈ کر دوں گا.